بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا بعد المجدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گزشتہ جمعے میں کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی، یاد ہے؟ ذہن میں آپ کے لیے میں کر رہا ہوں تقریر، چکے آپ کہتے ہیں نا اردو میں ہونا، اب زیادہ تر انگریزی بولنے والے سمجھنے والے آتے ہیں، اس لیے میں آپ کے لیے بیٹھتا ہوں تو آپ کو یاد رکھنا ہے. حدیث کے ساتھ اگر رشتہ ہمارا مضبوط ہوگا جتنا حدیث کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا اتنا ہی رشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا مضبوط ہو جائے. اللہ رب العزت کے ساتھ لو لگانا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بڑھانا ہے، ان کی زندگی پر ان کی زندگی جیسی زندگی بنانی ہے تو حدیث کو پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ہو جائے گا، ابھی ہو جائے گا، اسٹارٹ ہے، انجن اسٹارٹ ہوا تھا. لوگ یہ کہتے ہیں سوشل میڈیا کے جو مفتی ہیں بنے ہوئے ہیں، ایسے مفتی گوگل، کہ علماء نے کیا کیا ہے. ہم ہیں 30 مار خان، آج 1400 سال کے بعد آئے ہیں. ہم نے جو خدمت سر انجام دی ہے، دنیا کے اندر کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی محدث، کوئی مفکر دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا جو کام ہم نے سر انجام دیے. آج ہر شخص یہی کہہ رہا ہے نا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، آپ کی جو ٹی وی پر بیٹھ کر، میں ہوں مفتی. ایک دفعہ پتہ نہیں کسی اداکار یا اداکارہ کا کوئی مسئلہ ہو گیا تھا طلاق کا، میں نے تو سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا. تو طلاق کا کوئی مسئلہ ہوا تو ٹویٹر پہ بحث شروع ہو گئی، طلاق ہوئی نہیں ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے، ہوئی ہے نہیں ہوئی. ایک سے ایک فتوے دیکھنے کو ملے ہمیں، ایک سے. جہاں 4 آدمی بیٹھ جاتے ہیں نا، ہمارے اپنے عزیزوں میں، ہمیں یاد ہے بچپن میں اور ابھی بھی کہیں اگر چلے جائیں، ہم زبان جو لوگ ہوتے ہیں کسی جگہ بیٹھ جائیں یا کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھ جائیں، ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہوتا ہے. نہیں یہ وہ فلانا مولوی نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں اسی کہہ رہا ہوں. وہ خود بھی مفتی بن چکا ہوتا ہے، محقق بن چکا ہوتا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی فلانا کی بات، مجھے نہیں سمجھ میں آتی، مجھے تو بس جو میرے سمجھ میں آئے میں وہ بات کرتا ہوں. ایک دفعہ ایک شخص آیا، آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، مجھے کہنے لگا کہ جی وہ قربانی کے ایام آ رہے ہیں، قربانی کا حصہ دینا ہے پاکستان پنجاب میں. ہم تو گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں، تو میں نے پیسے بھیج دیے، تو اب میں کتنے بھیجوں، کیا کروں؟ میں نے کہا ایک بکرے میں 1 حصہ ہے، گائے میں 7 حصے ہیں، اونٹ میں جس طرح ہوتا ہے. تو کہتے نہیں، میں نے تو یہ سنا ہے کہ بکرے میں بھی 7 حصے ہوتے ہیں. میں نے سنا ہے بکرے میں بھی 7 حصے ہوتے ہیں اور گائے میں بھی ایک ہی، اور گائے کا جو حصہ ہے وہ 7 تو ہے لیکن بکرے میں بھی 7 حصے. لگا یار آپ نے تھوڑا سا غلط سنا ہے. مرغی ہے نا، مرغی میں بھی اگر آپ 7 حصے بنائیں تو کم ہوں گے، اس میں بھی 8-9 حصے بن سکتے ہیں. آپ بکرے نہیں، پورے گھرانے کے لیے آپ اس طرح کریں کہ مرغی قربانی کریں. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے. جب یہ آپ بکرے کا جب کہہ رہے ہیں کہ یہ بکرے میں 7 حصے ہو سکتے ہیں،
تو نہیں ہم نے تو ایسے ہی سنا ہے، ہم 60 سال ہو گئے ہم تو اسی طرح سنتے آ رہے ہیں. تو میں نے کہا میرا تو کچھ نہیں، آپ 60 سال سے یہ سنتے آ رہے ہیں. 60 سال سے اگر ایک غلط مسئلہ آپ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو، اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ کے آباء و اجداد نے آپ کو غلط مسئلہ سمجھایا ہے، تو میرا تو قصور نہیں ہے نا. میرا قصور ہے مجھے بتائیے، یا کسی مولوی کا قصور ہے، کسی مفتی کا قصور ہے کہ ایک آدمی غلط مسئلہ سمجھا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہو جی میں نے تو بچپن سے یہ سنا ہے. تو بھائی بچپن سے آپ نے سنا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو بتلانے والے نے غلط بات بتائی ہو، غلط بات سمجھائی ہو. میرا تو قصور نہیں ہے اس میں. اس ایسے ایسے بیچارے مفتی، ایسے ایسے محقق ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور پھر اس پر بحث کرتے ہیں اور عقلی دلائل دوڑانے کی کوشش کرتے ہیں. جی نہیں ہم نے تو یہی سنا ہے اور ہمارے آباء و اجداد تو اسی طرح کرتے آ رہے ہیں، اور وہ بھی تو آخر اسی طرح کے تھے، مسلمان تھے، وہ ایسے کیسے غلط ہو سکتا ہے. قولوا انا وجدنا آباءنا، ہم نے جیسے آباء و اجداد کو پایا بس ٹھیک ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے. اللہ اکبر. ایک آدمی ساری زندگی غلط وضو کرے گا، مجھے بتائیں اس کا وبال بھی مولوی صاحب پر ہے. مولوی صاحب تو بیان کرتا ہے. اب ایک مجھے وہاں بیٹھا رہتا ہوں نا، مجھے مولوی صاحب مجھے فلانا ہے، وہ بندہ ہے غلط نماز پڑھتا ہے، تو آپ جمعے میں نے نہیں سنا کبھی آپ نے بیان نہیں کیا. مولوی صاحب وہ جو ہے نا یہ مسئلہ بھی بیان کرے. مولوی صاحب وہ اذان صحیح نہیں دیتا، اذان کا مسئلہ بھی بیان کرے. مولوی صاحب وہ جو ہم نے ہمارے گھر کے اندر ایک ختنہ ہوئی تھی، ختنے کے مسئلے بھی بیان کرے. ختنے بھی غلط ہو رہے ہیں. اب تمہارے گھر کے خطرے غلط ہو رہے ہیں تو مولوی صاحب جو بات آپ کے گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے غلط یا جو کچھ کر رہے ہیں تو وہ مولوی صاحب نہیں بیان کر رہے ہیں. اور جب مولوی صاحب بیان کر رہے ہو تو اب دیکھیں کتنے بندے بیٹھے ہوئے ادھر ابھی آپ کے سامنے. اور ہر مسجد کا یہ حال ہے کہ مولوی صاحب اپنا وقت پہ بیٹھ جاتے ہیں، تقریر بھی ہو جاتی ہے. یعنی اب عصر کے بعد بعض مسجدوں میں درس ہوتا ہے تو کتنے لوگ بیٹھتے ہیں، ہر جگہ یہ ہے. اب درس کے ضمن میں ہی گفتگو کے درمیان میں کوئی بات آتی ہے نا، کوئی بات جو اصل بات آتی ہے، پھر آپ کہو کہ میں نے سوشل میڈیا پہ بات سنی ہے، پھر آپ خود مفتی بن جاؤ تو اب ہمارا تو قصور نہیں ہے. پھر آپ کہو کہ ہم نے بچپن سے یہ بات سنی ہے. پھر آپ آگے یہ مفتی صاحب پر، یہ مولانا کو بولو کہ بھائی آپ یہ مسئلہ بیان نہیں کرتے. ہو سکتا ہے کہ وہ کرتے ہو، آپ نے نہ سنا ہو یا آپ کی غیر حاضری ہوئی ہو، آپ حاضر نہ ہوئے ہو. میں کل ہی کسی سے کہہ رہا تھا کہ یار اتنا تو کم سے کم بیٹھ جایا کرو کہ نماز کے بعد درود شریف پڑھ لو. یہاں نماز مولوی صاحب سلام کرتے، ادھر سے ایک ٹانگ باہر اور ایک ٹانگ بس. اتنا بھی نہیں ہے کہ بھائی درود شریف پڑھ لے، نماز سلام پھیرا اللہم صلی علی سیدنا، بیٹھ کے ادب سے تھوڑی سی تسبیح اگر نہیں پڑھتے درود شریف پڑھ لو آرام سے، سکون سے، وقار کے ساتھ بیٹھ کے، پھر اس کے بعد آرام سے تسلیم لکھ لیں. اپنے کام جتنے بھی ہیں ہم نے سب تسلی سے کرنے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں نہیں کرنا. پھر تو میرا محترم بزرگ دوستوں، پھر اسی طرح کے آپ کو مفتی ملیں گے، اسی طرح کے آپ کے سامنے جو ہے وہ محقق آئیں گے اور آپ کو یہ کہیں گے کہ بکرے میں بھی 7 حصے ہیں. پھر آپ انہی کے فتووں کے مطابق کیا کریں گے، ہر بقرہ عید میں بکرا ذبح کریں گے. اور میرے فتویٰ آئے گا تو پھر ظاہر بات ہے کیا، پھر جب وہ یہ سمجھے گا کہ جی کیا مرغی بھی ذبح ہو سکتی ہے 7 حصے، چلو جی مزے ہیں. پھر آپ کو اس طرح کے فتوے بھی ملیں گے کہ جی عورت کے ساتھ ہاتھ ملانا، عورت کے ساتھ سنا ہے کبھی یہ فتویٰ؟ عورت کے ساتھ ہاتھ ملانا نہیں سنا آپ نے؟ عجیب بات ہے، یہ فتویٰ تو چل رہا ہے آج کل، بہت مشہور ہے. وہ تو فتویٰ دے رہا ہے کہ جی جائز ہے، وہ تو ملاؤ ہاتھ. آپ نے بھی نہیں سنا، فتویٰ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے، لمبی لمبی مونچھیں ہیں اور چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے اور وہ کہتے ہیں جی ملاؤ. ایک طبقہ ایسا بھی پیدا ہو گیا ہے کہ ایسے مفتیوں کو ان کے لیے مارکیٹ میں لائے گئے ہیں. ایک طبقے کے لیے ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو معاشرے میں، ان کے لیے کون لایا گیا؟ اس قسم کے لوگ لائے ہیں کہ عورتوں سے بھی ہاتھ ملانا چاہیے گا. چلو جی آزادی مزے کرو. بھائی دیکھو یہ بات میں جو کر رہا ہوں شریعت کا ایک مسئلہ ہے، ہم اس میں کمپرومائز نہیں کر سکتے.
ہم کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں، کر سکتے ہیں؟ ایک ذاتی طور پر اگر کوئی شخص کوئی ذاتی طور پر اگر کوئی کر رہا ہے، کوئی بھی ہے ایکس وائی زیڈ غلطی کر رہا ہے، وہ گناہ گار ہے، لیکن شریعت کا مسئلہ نہیں بدلتا. لیکن آج کل مارکیٹ میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جو شریعت کے مسئلے کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی عورتوں سے ہاتھ ملاؤ. کون ہے نہیں پتا آپ کو؟ ہے نا وہ گاندھی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ تو سنتے رہتے ہوں گے گاندھی صاحب. بہت لوگ سنتے ہیں، مجھے کہتے ہیں جی وہ عورت کا مسئلہ جو ہے وہ عورت سے ہاتھ ملاؤ. اچھا وہ دوسروں کی عورتوں کو جو ہے وہ دوسروں کی عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملانا کہ کہیں گے، اگر کہو گے میں آپ کی عورتوں سے ہاتھ ملانا ہے تو ذرا لے کے آؤ لوگوں کو، تو پتلی گلی سے نکل. دوسروں کے لیے نکالنا ہے مسئلہ، اپنے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں. لیکن یہ شریعت کا مسئلہ ہے بھائی، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. جو لوگ عورتوں کے ساتھ بیعت لیتے ہیں، مردوں کے ساتھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بیعت لینا ٹھیک ہے، لیکن بعض ایسے بھی دیکھیں گے کہ عورتوں کے ساتھ اس طرح بیعت لیتے ہیں، اس طریقے سے جس طرح مردوں کے ساتھ بیعت لیتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ رکھتے. جائز نہیں ہے. حدیثیں موجود ہے، قرآنی دلائل موجود ہے. تو میں یہ جو اتنی لمبی جو تقریر میں نے کی، اتنی لمبی جو طویل باندھی آپ کے سامنے، کیا باندھی آپ کے سامنے؟ کیا میں عرض کیا کر رہا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے جو محنت کی ہے، وہ ایمان بنانے کی محنت کی ہے. سبحان اللہ. اور امت کو یقین کامل دیا، امت کا ایمان بچایا. یہ مجھے بتائیں، امت کے اعمال بچایا، ہمارا وضو بچایا، ہماری نماز بچائی، ہماری زکوٰۃ بچائی، ہمارا حج بچایا. دین کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جسے ہو بہو نقل نہیں کیا، ہو بہو محفوظ نہ کیا. سبحان اللہ. یہ تمہیدی بات ہے، ابھی تو بات شروع ہوئی ہے، ابھی سبحان اللہ آپ کہہ رہے ہیں. اللہ. تو پچھلے ہفتے جو میں نے بات جو عرض کی تھی، اس کا نتیجہ بعض لوگ کہنے لگے کہ جی علماء نے تو کچھ نہیں کیا. اب میں آپ سے عرض کروں، جیسے میں نے پچھلے جہاں بات چھوڑی تھی، اگر آپ کے سامنے وضو کا مسئلہ نہیں ہوتا، آپ سمجھے ہوئے نہیں ہوتے، تو کیا کرتے؟ آپ قرآن لے کے بیٹھتے، حدیث لے کے بیٹھتے، سارا دن کیا کرتے؟ وضو کا مسئلہ تلاش کرتے ہیں، وضو کو مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یار وضو کس طرح کیا جاتا ہے؟ شاید آپ ایک بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا. آپ کاروبار کرتے، بچوں کو پالتے، بچوں کو اسکول سے لے کے آتے، بیوی کے ساتھ آپ گھرداری کرتے، ازدواجی زندگی گزارتے، یا پھر یہ وضو کے مسئلے میں پڑے رہتے. علماء کچھ نہیں کر رہے جی، علماء کچھ نہیں کر رہے. جا کے دیکھو مدرسوں کے اندر، یہ دین کی فیکٹری ہے جو تمام کے تمام دین کے تمام کا تمام جو خزانہ ہے، چاہے وہ ایمان سے تعلق رکھتا ہو، عقیدے سے تعلق رکھتا ہو، یا عمل سے تعلق رکھتا ہو، یا حضور کی زندگی کے کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، ہر چیز محفوظ کیا ہوا ہے. ایک سکھا رہا ہے اور ایک سیکھ رہا ہے. 8-9 گھنٹے. میں صبح 7 بجے جایا کرتا ہوں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جب ابو وہاں ہوتے تھے صبح 7 بجے والد صاحب چھوڑتے تھے، اور رات کو کم سے کم 10 بجے مجھے واپس کلیکٹ کرتے تھے. تو بچپن کی بات کر رہا ہوں. لیکن بعد بھی فجر کی نماز کے بعد سے مدرسہ شروع ہوتا ہے، جو مدرسہ جو درس نظامی کی بات کر رہا ہوں، حفظ کی بات نہیں کر رہا میں، حفظ کی بات تو اور لمبی ہے، جو قرآن کریم صبح شروع ہوتے تھے ہم، اور رات گئے تک بیٹھے رہتے تھے. جہاں قرآن پڑھایا جاتا تھا، حدیث پڑھائی جاتی تھی، فقہ پڑھائی جاتی تھی، نمازیں سکھائی جاتی تھی، اور نمازیں اس طرح سکھائی جاتی تھی جس طریقے سے ہمارے صحابہ نے نمازیں پڑھی. اور پھر آپ کیا علماء کچھ نہیں کرتے. میں آپ حضرات کے سامنے وہ حدیث بیان کر رہا تھا پچھلے ہفتے، یاد ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے علم اور ہدایت کو دے کر دنیا میں بھیجا ہے. اس کی مثال ایسی ہے، کس طریقے سے؟ موسلادھار بارش.
جب یہ موسلادھار بارش گرتی ہے، برستی ہے، نازل ہوتی ہے، تو زمین تین حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. زمین 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. پہلا حصہ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ پانی جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور دوسرا حصہ جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، وہ پتریلی ہوتی ہے. جس طرح میں نے بتایا اسکاٹ لینڈ کی پہاڑیاں جا کے دیکھ لیں، یا کشمیر دیکھ لیں، دونوں طرف کا کشمیر دیکھ لیں، یا ہمارا کشمیر دیکھ لیں، پاکستان والا دیکھ لیں، انڈیا کا دیکھ لیں، آپ کاغان، ناران، شوگران جا کے دیکھ لیں کہ بڑی خوبصورت وادیوں میں پانی جمع ہوتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تیسرے حصے میں پانی گر رہا ہے، لیکن نہ اس گرنے وہ جب زمین پر گر رہا ہے تو وہ زمین ایسی ہے کہ وہ نہ جمع کر رہی ہے نہ جذب کر رہی ہے، وہ پانی ایک طریقے سے ضائع ہو رہا ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے جو علم اور ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی بھی مثال انسانوں میں 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. اس کی مثال بھی ایسی ہے کہ اس کی مثال بھی یوں سمجھیں کہ وہ بھی 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے جو علم ہدایت بھیجا. پہلی جماعت وہ جو اللہ رب العزت نے جو کچھ مجھے دیا ہے علم حاصل کرتی ہے، اسے جذب کر لیتی ہے، اور وہ کیا کرتی ہے؟ مختلف حصوں میں، مختلف شکلوں میں کس طرح کرتی ہے؟ تقسیم کرتی ہے. مختلف شکلوں میں تقسیم کرنے کا کیا مقصد ہے؟ مثال کے طور پر زمین پر پانی گرا، جذب ہو گیا، اور اس کے بعد کیا ہو گیا؟ یہ سبزی ہے، آپ کا اناج ہے، آپ کا غلہ ہے، جو کچھ زمین کے اندر یا جو کچھ اس وقت موجود ہے، جو کچھ موجود ہے زمین کے اندر آپ کے سامنے، وہ سارا کا سارا پانی کا فیض ہے. پانی سے وجود میں آیا ہے، وہ جذب کر لیا اس نے اور مختلف شکلوں میں پیش کیا. مختلف شکلوں کے اندر آپ کے سامنے آیا. آپ کے دسترخوان پر موجود ہو، گھر کی شکل کے اندر موجود ہو، کسی شکل کے اندر موجود ہو. اگر جو آپ نے کپڑا پہنا ہو وہ بھی اسی طریقے سے وجود میں آیا. پانی کا فیضان ہے. یہ جو کپڑا پہنا وہ پانی کی وجہ سے آیا. کپاس ہے نا، اون ہے نا، ہر چیز. اس کی مثال پہلے میں اس کی مثال آپ حضرات کے سامنے تھوڑی سی میں سمجھانا چاہتا ہوں. اس کی مثال اس طریقے سے سمجھیں کہ اب مثال کے طور پر پانی کیا ہو گیا؟ جذب ہو گیا، اور اس کے بعد کیا ہو گیا؟ پیداوار نکلنا شروع ہو گئی. اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیں جس طریقے سے فقہاء اکرام، امت کے فقہاء سے کیا مراد؟ قرآن و سنت سے کیا کرنا؟ مسائل کو نکالنا، اس کو محنت کر کے نکالنا. اب یہ جو پیٹرول جو نکلتا ہے، اب آپ کسی سے، میں آپ سے کہوں کہ بھائی زمین کے اندر پیٹرول ہے، تو آپ نکال پائیں گے پیٹرول؟ جی. یہاں بیٹھنے والوں میں میرے خیال سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو پیٹرول نکال پائے گا. بھی نہیں نکال پائے گا، کوئی نہیں. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جو آپ وضو کر رہے ہیں، یہ جو وضو کے مسائل کہاں سے نکلے؟ قرآن سے اور حدیث سے. اس کو آپ اس طرح کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اجتہاد. اور امت کے مجتہدین، اگر امت کے مجتہدین اگر نہ ہوتے، فقہا نہ ہوتے، تو آپ جس طریقے سے آسانی کے ساتھ وضو کر پا رہے ہیں، آسانی کے ساتھ بغیر کسی سے پوچھے
بغیر مسئلے کی تلاش کیے آپ نہ زکوٰۃ دے پاتے، نہ حج کر پاتے، نہ نماز پڑھ پاتے، کوئی چیز آپ نہیں کر پاتے، آپ کو تلاش کرنا پڑتا۔ اللہ رب العزت نے ان کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہوئی تھی، ایسی طاقت اور ایسا دماغ رکھا ہوا تھا کہ انہوں نے قرآن اور حدیث میں وقت لگا کر ایسے مسائل امت کے سامنے پیش کر دیے کہ امت کو کسی مسئلے کی کوئی دقت نہیں آئی، عمل کرنے کی کوئی دقت نہیں آئی، بس عمل کرتے جاؤ، بس آپ بغیر پوچھے عمل کرتے جاؤ، بغیر دیکھے عمل کرتے جاؤ۔ تو فقہا کے ساری امت محتاج ہے، فقہا کے امت کے جتنے بھی فقہا ہیں ساری امت ان کی محتاج ہے، ایون کہ جو محدثین ہیں وہ بھی کیا فقہا کی محتاج ہے، وہ ان سے پوچھتے ہیں، یہ حدیث لیتے ہیں، قرآن لیتے ہیں، قرآن سے محنت کرتے ہیں گہرائی میں، اور بہت دور کی بات، بہت دور کی بات جسے آپ عربی کے اندر یوں کہہ رہے ہیں بعید رب، بہت دور کی جو گہرائی کی بات ہوگی۔ اب میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر کوئی ہم سے یہ بات، بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ جی یہ جو فقہا ہے نا وہ حدیث کے مخالف ہیں، فقہا جو ہیں وہ حدیث کے مخالف ہیں، اور ان کی بات کوئی حدیث سے میچ نہیں کرتی، یہ ذہن میں آتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو اس طرح پھیلایا ہوا ہے کہ میچ نہیں کرتی، جی وہ فقہا پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، حدیث لینا چاہیے، حدیث لینا چاہیے، قرآن سے دیکھنا چاہیے، حدیث لینا چاہیے۔ ایک امت جو ہے وہ کہتی نہیں صرف قرآن سے، ایک کہتی صرف حدیث سے۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں قرآن سے بھی، حدیث سے بھی، فقہا سے بھی۔ اب میرے ہاتھ میں یہ گھڑی بندی ہوئی ہے، یہ موبائل آپ کے سامنے ہے، میں آپ کو کہوں کہ یہ کیا ہے، یہ زمین سے نکلا ہے، گھڑی زمین سے آئی ہے، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی؟ مطلب ایک کھودنے والا، کھدائی کرنے والا، کھیتی باڑی کرنے والا، اگر آپ اس کو کہیں کہ یہ جی زمین سے نکلے گا، وہ کھیتی باڑی شروع کر دے گا۔ جو آپ مہنگی مہنگی گاڑیاں پہنتے ہیں، یہ جو گاڑی ہے، یہ گاڑی جو ہے وہ زمین سے نکلی ہے، اب وہ کہے گا کہ زمین سے چلو جی کھدائی شروع کرتے ہیں، خزانہ ملے گا ہمیں۔ سمجھ میں آئی گی اس کو؟ نہیں سمجھ میں آئی۔ اس کی اس کا ایک ایک پرزہ، اس کا ایک ایک پرزہ، اس کا ایک ایک پرزہ پانی برسا ہے اور کہاں سے نکلا ہے؟ پانی کی شکل کے اندر واپس نہیں آیا، مختلف شکلوں کے اندر، مختلف شکلوں میں وہ آپ کے سامنے آیا، اور آپ کو آپ کے دسترخوان پر موجود ہے، آپ کے گھروں میں موجود ہے، آپ کے استعمال میں موجود ہے، لیکن ایک عام آدمی نہیں سمجھتا۔ اب یہاں وہ گھی کا ٹن پڑا ہوا ہے، گھی کا جو گھی ہوتا ہے، تیل ہوتا ہے، ٹن پڑا ہوا ہے، آپ کہیں گے جی یہ زمین سے نکلا ہے، کوئی مانے گا اس کو؟ کیسے نکلا بھائی بتاؤ، زمین سے کیسے نکلا ہے؟ پھر آپ جب کہیں گے کہ جی بھائی یہ کس سے نکلا ہے، نہیں زمین سے نکلا ہے، پھول وغیرہ، سن فلاور نہیں، یہ سن فلاور نہیں، جو گھی نکلتا ہے وہ کس سے نکلتا ہے؟ بھینس سے، دودھ سے۔ اور بھینس کہاں سے پیدا ہوئی؟ ہاتھ سے پیدا ہوئی، ہاتھ سے پیدا ہوئی، ہاتھ صحیح، ایسی جواب دے گا نا بھائی۔ بات یہ ہے کہ یہ جو دور کی جو بات، گہرائی کی بات ہے، وہ اس تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھینس جو ہے وہ زمین سے نکلی ہے؟ بھینس بھی زمین سے نکلی ہے، ہر انسان زمین سے نکلا ہے۔ تو یہ فقہا کی جو محنت ہے، جو اجتہاد ہے، وہ امت کے لیے ایک جڑ کی حیثیت ہے، جنہوں نے ایک ایک چیز کو، شریعت کے ایک ایک حکم کو بیان فرمایا، کھول کے رکھ دیا امت کو کہ یہ لو جاؤ نماز آسانی کے ساتھ پڑھو، حج آسانی کے ساتھ کرو۔ اور تو اور میں ایک بات اور آج بتاتا چلوں کہ یہ جو گنبد خضرا ہے نا، گنبد خضرا آپ کو جو دیکھ رہا ہے، یہ جو گنبد خضرا یہاں نہیں، وہاں مدینہ منورہ میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، انگلی میں دکھا رہا ہوں تاکہ وہ گنبد خضرا مدینہ منورہ میں، یہ بھی ہمارے اکابر کی اجتہاد کی علمی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو معلوم ہوگا، شاید جی معلوم ہوگا، پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں ہے، کہ ایک زمانہ آیا تھا، ایک زمانہ ایسا آیا تھا، غالباً 1343 ہجری کی بات ہے، کہ اس وقت ایک فرما رواں تھے سعودی عرب کے، ان کے ذہن میں بات آئی، حدیث سامنے آ گئی، انہوں نے کہا کہ جی حدیث میں آتا ہے کہ بنا علی القبور جائز نہیں ہے، بنا
قبور قبر پر گنبدیں وغیرہ گنبد لگانا یا کوئی بھی عمارت قائم کرنا یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اب وہ تو پریشان ہو گیا بھائی یار یہ کیا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، مظفر بھائی غور سے سنیے گا۔ بنا علی القبور جائز نہیں ہے، حدیث موجود ہے، صحیح حدیث موجود ہے، ہمارے پاکستان میں لوگ کرتے ہیں، جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے کہ بڑے بڑے مکانات بنا دیے، اور بعض لوگوں نے جو زائرین ہیں ان کے لیے ایئر کنڈیشن بھی لگا دی اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوا ہے۔ حدیث موجود ہے، صحیح حدیث موجود ہے۔ اب اس کے سامنے بات ہے، وہ پریشان ہو گیا، اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس نے جنت البقیع کے جتنے بھی مقدس جو قبور تھے ان پر جو جو گنبدیں بنی ہوئی تھی یا جو بنا بنی ہوئی تھی یا مکانات ٹائپ کی اس طریقے سے کوئی دیواریں قائم کی تھی، وہ سب کو گرا دیا، نہیں پوچھا اس نے، کسی سے نہیں پوچھا، گراؤ۔ اب امت جو ہے وہ پوری دنیا کے عالم اسلام کے اندر ایک غلغلہ مچ گیا، شور مچ گیا کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ بندہ۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ جی یہ تو بات جب چلتی ہے نا تو پھر آگے کی طرف جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ جی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر ایک گنبد بنا ہوا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کو بھی گرانا چاہیے۔ سنے یہ واقعہ سنا آپ نے، اس کو بھی گرانا چاہیے۔ اب یہ جب بات پہنچی، جب یہ مسئلہ آیا، لوگ ساری دنیا کے لوگ پریشان ہو گئے، اب کیا کیا جائے؟ ساری دنیا سراپا احتجاج بن گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے مقامی مفتیوں کو، علماء کو، سب کو جمع کیا، انہوں نے کہا نہیں یہ تو حدیث کا مسئلہ ہے، حدیث میں آ گیا۔ یہ جو میں فقہا کے اجتہاد کی جو بات کر رہا ہوں، اس سے بات میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ امت کے اندر جو اجتہاد ہے وہ 4 اصولوں کی بنیاد پر ہے: قرآن، سنت، اجماع امت اور قیاس۔ اس سے باہر اگر ہم میں سے اگر کوئی جی یہ ابراہیم بھائی کہتے ہیں میں بھی مجتہد ہوں، ایسے تھوڑی ہر آدمی کو مجتہد بنایا جائے گا۔ میں بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مجتہد ہوں، آپ بھی نہیں کر سکتے۔ اجتہاد کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ آج ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے، ہر آدمی مجتہد بنا ہوا ہے، ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ میں مجتہد ہوں، ایسے تھوڑی چلتا ہے۔ یہی تو ہو رہا ہے آپ کے سوشل میڈیا پر، ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے، ہر آدمی کہہ رہا ہے اجتہاد کر رہا ہے، میں یہ اجتہاد میں نے قائم کیا ہے، اور یہ اجتہاد سامنے آیا ہے، نئی بات سامنے آئی کہ عورت سے ہاتھ ملانا جائز ہے، یہ اجتہاد ہے، یہ شرعی حدود سے باہر ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بہرحال وہ مسئلہ بھی بہت ضروری ہے، وہ بھی بات میں بتاتے چلوں، پھر بہت مسئلہ بن گیا۔ تو وہاں کے چند لوگوں نے کہا کہ بھئی کچھ علماء کو پوری دنیا سے جمع کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے آپ ہندوستان بر صغیر میں وفد بھیجیں، بڑے بڑے علماء وہاں موجود ہیں، ہندوستان مرکز تھا، عرب کے بعد دنیا کا سب سے بڑا جو مرکز تھا وہ ہندوستان ہمارا بر صغیر تھا، جہاں علم کا دریا بہتا تھا، اور آج بھی بہہ رہا ہے۔ وہاں وفد گیا، بڑے بڑے علماء سے ملاقاتیں کی، انہوں نے دلائل دیے، لیکن ان کو پھر بھی سمجھے نہیں آئے، وہ اڑے رہے کہ نہیں ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہو۔ پھر 5، 6، 7، 10 آدمیوں کا وفد آیا ہندوستان سے، مولانا مسعود صاحب نے پڑھا ہوگا واقعہ، 5، 6 آدمیوں کا وفد آیا ہندوستان سے، اس میں مفتی حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا شوکت علی صاحب، حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ، اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے ساتھ حضرت مولانا محمد علی جوہر، جن کی قبر بیت المقدس میں آپ نے دیکھا تھا نا، وہ تشریف لائے۔ تقریباً 8-10 علماء آئے، اور مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دلائل دیے قرآن حدیث کے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دریا بہہ رہا ہے، سمندر بہہ رہا ہے۔ وہ حیران ہو گئے، ہکے بکے رہ گئے کہ یار یہ حدیث تو بخاری کے اندر اور یہ کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن آج تک ہم اس کی گہرائی میں جا نہیں سکے۔ عرب کے علماء یہ بات کہنے لگے کہ ہمیں یہ حدیث آج سمجھ میں آئی ہے، آج ہم پر کھلی ہے، کیونکہ یہ مسئلہ آج ہمارے سامنے آیا ہے، اور آپ نے جس علم کا جو دریا بہایا ہے اور جو دلائل دیا آپ نے وہ لاجواب ہے، آج تک ہمارے سمجھ میں نہ، آج اب سمجھ میں آئے گی گنبد خضرا اب نہیں آتا ہے۔ تو اس وقت کے جو علماء تھے ان کا جو اجتہاد تھا وہ قرآن حدیث ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات آپ لے لیں، اسی گنبد خضرا کے حوالے سے جو ایک دلیل پیش کی حضرت مولانا مفتی شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے،
کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے جو شادی فرمائی تھی، ایک طرف ساری دنیا مخالف تھی کہ نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، قرآن پر اترا، اور دوسری طرف خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا جو سلسلہ تھا، بنا وہ بنیادیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کی تھی، دوبارہ یہ کہا جا رہا تھا کہ بھائی اس بنا پر دوبارہ قائم کیا جائے اور اس کو دوبارہ منہدم کر کے دوبارہ تعمیر کیا جائے. تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا بھائی بتاؤ نا. حضور نے فرمایا نہیں، آج آپ جو دیکھ رہے ہیں، وہ جو حتیم دیکھ رہے ہیں، وہ حتیم کون سا ہے؟ وہ حتیم اس حصے کا خانہ کعبہ کا حصہ ہے. یعنی آپ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہمیں خانہ کعبہ کے اندر ہمیں جانے نہیں دیا گیا ہے، یا آج ہم نہیں پہنچے. ہر شخص 2 رکعت یا حتیم کے اندر جو جاتا ہے وہ اس طرح سمجھے کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر ہے، اور آپ میں سے ہر شخص خانہ کعبہ کے اندر گیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اتنا بڑا اعزاز آپ کو دیا ہوا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس جگہ، اس دیوار جو اس بیت اللہ کے وہ جو جہاں دروازہ بند ہے اس میں آپ کو اگر شامل کیا جائے اور اس میں داخل کیا جائے تو آپ یہ کہیں گے جی میں خانہ کعبہ میں داخل ہوا. نہیں، اللہ رب العزت کا ایک احسان تھا، اور یہ حضور علیہ السلام کو بہت بڑا یہ اعجاز تھا اور معجزہ تھا کہ امت کے لیے یہ دروازے میں کھولا رکھا کہ بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھتے رہو. سبحان اللہ. حضور کا ایک اشتہار، نبی کا ایک اشتہار جو اللہ رب العزت نے اس میں سے کچھ حصہ امت کے علماء اور فقہا کو دے دیا کہ جاؤ تم بھی اس میں سے حصہ لے لو، تاکہ امت کے اندر کیا نہ ہو، اختلاف نہ ہو جائے. اگر یہ گرا دیا جاتا تو کیا ہوتا بھائی؟ اگر یہ گنبد خضرا گرا دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ امت کے اندر کیا ہوتا؟ امت ٹکڑے ہو جاتے کہ نہیں؟ عرب اور عجم الگ ہو جاتے کہ نہیں؟ عرب اور عجم ٹوٹ جاتے، الگ ہو جاتے. لیکن اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ایسی ہے کہ جب وہ رہے تو اس وقت میں امت متحد رہی، جب وہ گئے تو امت اس وقت میں اتحاد رہی. کہ اس حضور علیہ السلام سے محبت اور عشق کی وجہ سے اللہ رب العزت امت کو بے سہارا نہیں چھوڑتی، کہ امت کو ٹوٹنے نہیں دیتی. جی الحمدللہ وقت ہو گیا ہے، اور میری بات کا ایک حصہ بھی مکمل ہو گیا ہے. اور اسی کے ضمن میں یہ واقعہ یاد رکھنا کہ یہ جو خدمت کی ہے یہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند نے کی ہے، اس کو کبھی نہ بھولیں. آپ جب وہاں جائیں گنبد خضرا کو دیکھیں تو جس طرح حضور علیہ السلام کے روضہ افضل پر سلام پیش کریں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ یہ آج وہ دیکھیں گے یہ گنبد خضرا کس طرح دنیا کے اندر پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں کا مرکز بنا ہوا ہے، اور وہ لوگ تصویریں دیکھتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اس کو بوسہ لیتے ہیں، گھروں میں تصویریں لگاتے ہیں، اور وہ نشانی بتاتے کہ یہ ہے. آگے وہ زندگی بھر نہیں گیا ہوگا لیکن وہ کہے گا یار یہ ہے میرے نبی کا روزہ، آئے میرے نبی کا روزہ، یہ ہے مجھے جانا چاہیے. وہ نشانی بن گیا روزہ رسول. اور ہمیں کبھی کبھار سلام کرنے کا وہاں موقع نہیں ملتا روزہ پاک میں، تو ہم باہر کھڑے ہو کے حضور علیہ السلام کے روزہ اطہر کو اور گنبد خضرا کو دیکھ کر ہم سلام پیش کرتے رہتے ہیں. باہر کھڑے ہو کر بھی پیش کر سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام موجود ہے اس مکان کے اندر. اس مکان کے مکین وہاں ہے، دور سے گنبد خضرا دکھا رہا ہے امت کو کہ یہ آپ یہاں بھی بیٹھے ہیں تو امت کو نظر آ رہا ہے. سمجھ میں آئی بھائی؟ اتنی ساری باتیں میں نے کی، پتہ نہیں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. خلاصہ یہ ہے کہ خدا را یہ جو سوشل میڈیا کے جو بولنے والے لوگ ہیں ان کے دھوکے میں نہ آئے. علم ہمارے علماء کے پاس موجود ہے، اور وہ کتابوں میں موجود ہے، قرآن کریم میں موجود ہے. آپ مسئلہ بالمشافہ آ کے پوچھیں، کون کے ذریعے سے پوچھیں؟ علماء کے سامنے 2 زانوں کے پوچھیں کہ بھائی علماء حضرت ہمیں یہ مسئلہ بتا دیجئے. جو مسئلہ آپ کو سمجھایا علماء نے، نماز کا طریقہ بتایا، اس طریقے سے نماز پڑھیں جس طرح صحابہ نے نماز پڑھی، امت کے اندر محفوظ ہے. یہ علماء نے علمی میراث ہمیں اس لیے دی کہ ہم آگے امت تک صحیح طور پر پہنچا سکیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک حصہ جو میں نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم ہدایت جو دی ہے اس کی مثال ایک ایسی ہے موسلادھار بارش کی طرح، اور موسلادھار بارش میں زمین اس طرح، اور اس زمین میں سے ایک حصہ ایسا بنا کہ جس میں سے مختلف شکلیں سامنے آ رہی ہیں. قرآن حدیث سے ایسے دلائل جو آج تک امت لیتی جا رہی ہے، اخذ کرتی جا رہی ہے، اس کا نتیجہ نکالتی جا رہی ہے. جس طرح دنیا کے اندر مختلف معدنیات
اور جوہر نکل رہے ہیں اور لوگ تلاش میں ہیں، تو امت کے جو لوگ ہیں، جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، وہ جو اس چیز میں لگے ہوئے ہیں، اس تحقیق میں لگے ہوئے ہیں، اس ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں کہ امت کو جو درپیش مسائل ہیں، جو نئے نئے مسائل ہیں، ان اکابر، ان علماء جو جن لوگوں نے ماضی کے اندر محنت کی اور جو شرعی حدود قائم کیے، چار حدود قائم کیے، 4 اصول قائم کیے، ان مسائل کے ماتحت اور ان مسائل کے تناظر کے اندر امت کے ایمان کو اور امت کے اعمال کی حفاظت کی جائے۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آگے جو 2 باتیں ہیں وہ مختصر انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ اور عرض کروں گا۔ یہ بڑی علمی باتیں جو میں نے عرض کی ہیں، جو میں نے اپنے استادوں سے سنی ہے یا میں نے پڑھا ہے، وہی بات آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت جو بیمار ہیں، اللہ رب العزت ان کو شفاء کلی نصیب فرمائے، شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، اور اسی طریقے سے جو وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درس قرآن www.darsequran.com